سوشل میڈیا دور دے خود افسوس خبر دادا کہ اگر سوشل میڈیا مس یوز کی گی پاغیب کنی داسی درو خبری کی گی کہ دا غیر و حقیقت سر تر لری پورے تعلق دی کم چل صحافت اگر کردار دے کہ صحیح تا صحیح ویل بدی تا بد ویل دا سوشل میڈیا رونو تا گزارش کو ما کزان تا ابو اری ہوئی جے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے بالکل منگ تا قبول دے تا سوشل میڈیا ایکٹیویسٹی خدای دبارا دا سی دروگ موایا چی رد تا شپا وایا شپی تا رد وایا پکار دادا چی کم غلط خبر کی گی بالکل اگیتا منگا ٹول دا منگ حکومت منگ ٹول با اگیتا ویلکم کو خو دا دروگو او دا غینا دا چا سپینی جامی منی داغ لگول ما پا خیال منی دا دی ہیچ چا حق ام دا جوڑی گی او دا سی کول ام دا دی پکار دا پا آخر کی بیا تاتر ٹولو شکریہ دا کوما شفیع جان سکتا با دا گزارش کوما مارورا تا خبری واوری دی دلتا کی دا منگ صحافیان رونو تا دیر زیاد مسائل دی او خاص کر دی بلڈنگ ہم نشتا تا تو اوگا تا کی یو کمرہ کی دی ٹول انتا کی اگر نور چی کم ڈیمانڈز کری دی خاص کر چی دی کم ہوئی چی دمانگا کم کیٹیگری دی پریس کلب دے دا اپریشن ٹول پکار دی دا دیم دا تا گزارش کم دا امو کا او نور چی تانا سمرا برستا دی بلگام پریس کلب سر کی گی نو من توستا مشکوریو چی تا پا دی سخت حالات کی رالی منگلا ریٹائر راکو او منگا تاوری دل غوارو منگا دی بلگام خلق تاوری دل غواری منگا صحافیان تاوری دل غواری کلب اور یونین آف جرنلسٹ بٹگرام یہ عہد کرتا ہوں کہ میں اپنی تمام تر صحافتی ذمہ داریاں ایمانداری دیانتداری سے نبھاؤں گا یہ کہ میں آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا اور اس کے نفاذ کے لیے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتا رہوں گا یہ کہ میں پریس کلب اور یونین آف جرنلسٹ کے آئین اور دستور کا وفادار رہوں گا یہ کہ میں مملکت پاکستان کی وقار و سربلندی کے لیے مثبت رپورٹنگ کروں گا کوئی بھی ایسی رپورٹنگ نہیں کروں گا جس سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو اپنے فرائض کی بجاوری حقیقت فرد گزاشت نہیں کروں گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سب کو مبارک ہو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں سٹیج بن ناست ماں مشرور دا بٹگرام فخر جناب تاج محمد ترن صاحب اغیثر ناز دا پریس کلب مرگری صدر احسان صاحب جنرل سیکرٹری ہمیوں بابر صاحب وما مخمخ ناس دا ایس ایف زنان دا پریس کلب ممبران دا بٹگرام مشران ٹھولو تا پجمع السلام علیکم سلام نباد کم طریقے سرا اتسرا گرم جوشی سرا تاسو مو استقبالو کو اغید پارا یو جہاں مننا پرون نچورے سے پہلا ترن صاحب زما آفس تا رغلیو ترن صاحب مشر دا آرڈر کئی نمالے ہوئے سجی زمو بٹگرام پریس کلب الیکشن ریسنٹلی شوے دا امودا غوارو ستا اغی دلتا راشی و دلتا کے حلف والی زما پریس کلب دا بٹگرام پریس کلب نماو تا سجیسٹ کا جیز زبالتا درزم زبالتا کی خپل پریس کلب مرگرو سرم ملے ویگم دا خپل تحریک انصاف مرگرو سرم ملے ویگم دا پریس کلب دورا بنکم دا صحافی برادری سورا دا اغی سرم ملے ویگم اغی کم مشکلات تی پا اغی بھی خبر کہو اغی سے ریکوائرمنٹ تی اغاب و تم پورا کہو نما تاج محمد ترن صاحب سرالتا کہ دا کمٹمنٹ کھڑے ہو زبا بٹگرام تا رسم او ما چکلنا چارج خست ہے
ټول نه پہلا وزٹ ما بډګرام دا اور انشاءاللہ د څومره خیبر پختونخوا را دلته کې څومره پریس کلبز دي هغې ټولو وزٹ وکوو نمبر په نمبر د خیبر پختونخوا صحافي برادري زما څه کوم آفس ته هغه تاسو ټولو ته خلاص ته هغه عام خلک دي هغه صحافي برادري ده هغه تحریک انصاف ځوانان دي ښایي ایس ایف ځوانان دي زه به اوس خبره لږ اردو کې کوم ولې زه ټول انفارمیشن ډپارټمنټ دلته موجود ده اور دا میسج به لږ لرې پرې لاړ شو ټول پاکستان به دنه لږ مستفید شي او خطا سو اجازت ویجی جیسے میں نے کہا بڈگرام کے بارے میں تو پہلی یہ عوامی حکومت ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 9 مئی کے بعد اس ملک میں جو ظلم اور ستم تحریک انصاف کے ساتھ ہوا جو ریاست گردی تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی جس طرح تمام ادارے تحریک انصاف کے خلاف اکٹھے ہوئے 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہونا تھا 9 مئی کو اور انہوں نے یہ پلان کر کے کیا تھا کل بھی میں نے اپنی پریس کانفرنس پہ بات کی اور اکثر میں فلور پہ بھی یہ بات کرتا ہوں اور میڈیا ٹاکس پہ بھی یہ کہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے اس میں روزمرہ کے مسائل جس طرح زمین کی حصول لینڈ ایکوزیشن سماجی مسائل سوشل ایشوز جو کہ ہر پروجیکٹ میں وہ آتے رہے اسی طرح کورونا کا ایک فیکٹر آیا جس میں سال ڈیڑھ ہمیں بہت اسٹیٹ پروگرس کو افیکٹ کیا لیکن ان سب کے اوپر ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے لائن آرڈر کا ہے اور ہمیں این او سیز لینے میں بہت زیادہ مسئلہ درکار تھا اور اسی وجہ سے پہلے ہمیں این او سی ملتی نہیں تھی جب بندے آ جاتے تھے پھر اس کو فوراً شارٹ نوٹس پہ پھر بھی موبلائز کر کے پھر اسلام آباد جانا پھر ان کو موبلائز کر کے اب یہ تو کمپلیٹ اسی کا میسیج کر رہا ہوں اسی کے ساتھ اسی ڈویژن میں ہمارا مٹلتان پروجیکٹ ہے 86 میگا واٹ سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ خیبر پختونخوا صوبے میں ہمارے پاس ہائیڈل پوٹینشیل بہت زیادہ ہے جو کہ ایک بہت کلین اور گرین انرجی اور بہت چیپ سستی انرجی ہے خیبر پختونخوا حکومت کا یہ ویژن ہے کہ اس سستی بجلی کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے اسی کے تحت انہوں نے مختلف ہمارے اس نادرن پختونخوا میں بہت سارے پروجیکٹ شروع کیا ہے اور اسی ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ایک ہمارا عملی قدم ہے جس کے تحت 40 میگا واٹ کوٹو ہائیڈرو پروجیکٹ مکمل ہو گیا اور اس کا آج افتتاح کیا جا رہا ہے اس کے تحت ہم نے کم از کم جب یہ آلریڈی بجلی کی ہم نے ترسیل بھی شروع کی ہے اور اس کو ہم پیسکو کو بھیج بھی رہے ہیں جس کے تحت 2.4 ارب روپے پر ایئر ہمیں اس میں منافع ہوگا اور ابھی تک اگست سے آنورڈ 2 مہینوں میں ہم 21 کروڑ روپے اس میں کما چکے ہیں اور اس میں آگے چل کے ہمارا یہی خیال ہے کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ نہ صرف اس علاقے کے لیے اس صوبے کے لیے بلکہ پوری کنٹری کے لیے پورے ملک کے لیے ایک معاشی ترقی کا موجب بنے گا اس طرح کہ ہم یہ ایک اور پلان بنا رہے ہیں اس کے تحت ہم ڈائریکٹ سپلائی کریں گے ٹو دی انڈسٹری جس کے تحت انڈسٹری خود آ کے اسی پروجیکٹ کے ارد گرد جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہ اپنا انڈسٹری لگائیں گے اور ہم جو نیشنل ریٹ ہے ٹیرف جو کہ کافی زیادہ ہے 50 روپے اس سے کہیں زیادہ آدھے سے بھی کم پہ اس انڈسٹری کو وہ دے دیں گے اور وہ ہوگی کمپیٹیٹو بیڈنگ کے تھرو اس طرح جب وہ انڈسٹری آئے گی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے معاشی پہیہ ترقی کی طرف جائے گا معاشی ترقی ہوگی اور یہاں پہ روزگار کے مواقع اسی علاقے کے لوگوں کو ملے گا اور اس سے ہمارے ایکسپورٹس میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ایک تحریک بھی چلی دیر کو بجلی دو یعنی لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس پروجیکٹ سے مقامی بجلی کی ضروریات بھی پوری کی جائے کیا مستقبل میں ہم کچھ ایسا محسوس کر سکیں گے کہ مقامی بجلی کی جو ضروریات ہے وہ بھی اس سے پوری ہو سکیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ ہمارا معاہدہ جو ہوا ہے وہ پیسکو کے ساتھ ہوا ہے تو یہ پیسکو بجلی جب یہاں سے لے گی آپ کے قریبی گریڈ ہے تو وہ پہلے اسی گریڈ میں جائے گی جس کا مطلب ہے کہ پہلے تو آپ کا وولٹیج سٹیبل ہوگا آپ کی سپلائی سٹیبل ہو جائے گی اس کے بعد جو ایکسس انرجی ہوگی وہ ادھر اس ڈسٹرکٹ سے باہر جائے گی سو اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس علاقے کو ڈائریکٹ اس کا فائدہ ہے اسی طرح یہاں پہ جو روزگار ہوں گے وہ ہم اسی
फोकस यही करेंगे कि जो 9 स्केल तक रोजगार है वो सिर्फ और सिर्फ इसी इलाके के लोगों को मिले। इसी तरह 10% रॉयल्टी भी इस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है जो तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।